السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی LPG گیس سلنڈر کی قیمت میں اضافے سے گھریلو صارفین شدید پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسد راجپوت کی رپورٹ۔ کمالیہ میں سردی کی آمد کے ساتھ ہی LPG گیس کے سلنڈر کی قیمت میں 130 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے صارفین شدید پریشان دکھائی دینے لگے، جبکہ کچھ صارفین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے۔ صارفین کا کہنا ہے کہ ابھی سردی کی شدت میں اضافہ نہیں ہوا اور قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے گھریلو صارفین کا کہنا تھا، پچھلے ہفتے ہم آئے تھے 1400 روپے کا سلنڈر ملا، اب یہ ہفتے میں آئے ہیں تو 1530 روپے کا سلنڈر ملا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ گیس کی قیمت کنٹرول کی جائے۔ پچھلے ہفتے جب گیس بھروانے گئے تھے تو 1400 کا سلنڈر ملا تھا 12 کلو والا، جب اس دفعہ بھروانے گئے ہیں تو جناب 130 روپے کے اضافے کے ساتھ 1530 روپے کا ہو گیا۔ ایک ہفتہ پہلے 12 کلو کا سلنڈر 1400 روپے کا تھا، لیکن اب وہی سلنڈر 1530 روپے کا مل رہا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران سلنڈر کی قیمت میں 130 روپے تک کا اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ خدارا حکومت بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ناجائز منافع خور مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائے تاکہ سخت سردیوں میں غریب اور مزدور طبقہ آسانی سے گیس خرید کر چولہا جلا کے 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ ایک ہفتے کے دوران LPG سلنڈر کی قیمت میں 130 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ شہری 12 کلو کا سلنڈر 1400 روپے میں بھرواتے تھے، لیکن اب جو ہے 1530 روپے کا انہیں بھر کے دیا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز TV، کمالیہ۔ LPG سلنڈر کی قیمت میں اضافے تھے ٹنڈوالا یار کے شہری بھی پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں گیس دن بھر غائب رہتی ہے، اب LPG کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا، جائیں تو جائیں کہاں؟ امتیاز حسین کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے LPG گیس سلنڈر پر 150 روپے اضافہ کرنے کے بعد ٹنڈولایار کے شہری انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ٹنڈولایار میں قائم LPG گیس سلنڈر کی دکانوں پر آنے والے کسٹمر ایک ہی دن میں 12 kg سلنڈر پر 150 روپے کا اضافہ ہونے پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے سردی کا موسم آتے ہی گھروں میں پریشر کم ہو جاتا ہے، جس کی باعث ہم مجبوراً LPG گیس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن حکومت نے LPG گیس میں بھی اضافہ کر کے ہمیں مزید پریشان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو رات کو جو سلنڈر ہم نے منگایا تھا تو 1350 روپے کا ملا ہمارے کو، اور ابھی تقریباً 1500 روپے کا، یہ تقریباً 150 روپے ایک سلنڈر پہ بڑھے ہیں۔ سلنڈر کے اوپر 150-200 روپے کا ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ LPG گیس سلنڈر دکانداروں کا کہنا ہے کہ اوگرا کی جانب سے حکومتی احکامات کے بعد ریٹ بڑھایا گیا ہے۔ دن 1200 میں دیتے ہیں، دوسری دن کمپنی جو ہے نا ریٹ بڑھا دیتی ہے۔ کمپنی کو بولتے ہیں تو بولتی ہے گورنمنٹ نے ریٹ بڑھا دیے۔ سردی کی موسم میں LPG گیس کے ریٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 150 روپے جو ہے فی سلنڈر 12 کلو کے سلنڈر پر جو ہے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہے، جو خریدار ہیں، گھروں میں گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے جو LPG گیس استعمال کرتے ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو LPG گیس کے ریٹ میں جو ہے کمی کی جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امتیاز حسین، سچ TV نیوز، ٹنڈولایار۔ شہری کہتے ہیں کہ سردی آئے نہیں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو نظام درہم برہم ہو گیا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو شدید سردی میں کیا حال ہوگا؟ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی ہے اور ہم اس گیس اور بجلی کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ گیس کا پریشر ظاہری بات ہے کم ہے، 10 بجے گیس چلی جاتی ہے، نہ کوئی کھانا بنا سکتا ہے نہ کوئی روٹی بنا سکتا ہے۔ خواتین بیچاری آج کل لکڑیوں پہ گزارا کر رہی ہیں۔ آگ بھی نہیں لگ رہی ہے، لکڑی بھی نہیں ہے، اور مہنگائی کے گیس لے رہے ہیں، پھر سوئی گیس اس پہ کھانا پکا رہے ہیں، اور بس سارا ناشتے کے کئی باہر کرتے ہیں، کبھی دیر ہو جاتے تو باہر کرتے ہیں، اسکول کی شیبیں ہوتے ہیں۔ گیس جاتی ہے صبح 6 بجے چلے جاتے ہیں، بچے اسکول بھی ناشتہ کر کے نہیں جاتے۔ ابھی تک سردی نہیں آئی ہوئی، سردی شروع نہیں ہوئی، لیکن گیس چلی جاتی ہے۔ مہنگائی کی ستائش شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع پاک پتن میں 6 سستے سہولت بازار لگائے گئے، جہاں شہریوں کو معیاری اشیاء عام بازار سے کم قیمت پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ طارق علی چودھری کی رپورٹ۔ عوام کو معیاری اشیاء کم نرخوں میں فراہم کرنے کے لیے ضلع کے مختلف مقامات پر 6 سستے سہولت بازار لگائے گئے، جہاں پر آٹا، چینی، دالیں اور سبزیوں سمیت ضرورت کی تمام اشیاء شہریوں کو مطلوبہ مقدار میں فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے آٹا جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ سے 20 روپے سستا ہے، اسی طرح چینی 20 روپے سستی ہے، باقی ہماری سبزیاں، فروٹ اس پہ 5 سے 10% جو ہے مارکیٹ سے کم ریٹ پہ اویلیبل ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بازاروں میں فراہم کی گئی اشیاء کے معیار کا خاص
خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ عام شہری حکومتی اقدامات سے مستفید ہو۔ حکومت کی جانب سے سستے سہولت بازاروں کے انعقاد کا مقصد مہنگائی کی ستائی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق علی چودھری، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ عارف والا کے سہولت بازار میں سہولیات برائے نام ہیں۔ چینی ناقص جبکہ گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش مارکیٹ ریٹ پر ہی فروخت کی جا رہی ہیں، جس کے باعث سہولت بازار میں آنے والے خریدار مایوس ہیں۔ جاوید رضا کی رپورٹ۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو ریلیف دینے کے لیے لگائے گئے سہولت بازار بھی بے سود ثابت ہونے لگے۔ آریوالا کے سہولت بازار میں عوام کو اشیاء خوردونوش غیر معیاری اور عام مارکیٹ کی نسبت اسی ریٹ میں فروخت ہونے لگی، جبکہ سہولت بازار میں واحد سستی آئٹم چینی ہے، مگر چینی کی کوالٹی انتہائی ناقص ہے۔ شہری اس صورتحال پر سخت مایوسی کا شکار ہیں۔ سہولت بازار ہے تو چینی کیسی دے رہے ہیں؟ ادھر دیکھو میدے جیسی چینی، کوئی اس میں میٹھا نہیں، نمک ہے جنرائی پیسا ہوا۔ ادھر عوام کو کسی قسم کی سہولت میسر نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو میں نے گھی پرچیز کیا باہر سے میں نے 217 روپے پر کے جی پرچیز کیا اور ادھر 218 روپے مل رہا ہے۔ اور جو چینی ہے ادھر اتنی ناقص کوالٹی کی چینی ہے کہ وہ انسانوں کے قابل کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سہولت بازار میں کیے گئے انتظامات پر مطمئن ہے۔ کہا سہولت بازار میں اشیاء خوردونوش عوام کو سستی مل رہی ہیں۔ سبزیاں، مٹن، بیف، چکن، ان سب پہ گورنمنٹ سہولیات فراہم کر رہی ہیں، جس میں کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے، کچھ انجمنیں اپنے طور پہ جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ سہولت بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب سہولت بازار میں اشیاء کے معیار اور قیمتوں پر خصوصی توجہ دے تاکہ سہولت بازار سے عوام مستفید ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید رضا وٹو، سچ ٹی وی، عارف والا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ویلکم بیک. ذخیرہ اندوزوں کے گرد گھیرا تنگ. لودھرا میں ضلع انتظامیہ نے گودام پر چھاپہ مار کر ذخیرہ کی گئی چینی کے 50 کلو گرام کے 1050 تھیلے برآمد کر کے گودام سیل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر لودھرا خواجہ عبیر محمود نے دیگر افسران کے ہمراہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے لودھرا کے نواحی علاقے سوئی بالا میں گودام پر چھاپہ مارا. گودام سے ذخیرہ کی گئی چینی کے 50 کلو گرام کے 1050 تھیلے برآمد کر کے گودام سیل کر دیا گیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خواجہ عمیر محمود کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. ذخیرہ اندوزوں کو بھاری جرمانہ کر کے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. راجن پور کے علاقہ کوٹ میٹھن میں سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کو نواب آف بہاولپور کی جانب سے تحفے میں دیا جانے والا بحری بیڑا انڈس کوئین حکام کی عدم توجہی کی داستان بیان کرتے ہوئے دریا کنارے مخدوش حالت میں موجود ہے. ملک طفیل کی رپورٹ. جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور سے محض 18 کلومیٹر دور شہر فرید کوٹ مٹھن میں دریا سندھ کے کنارے انتہائی مخدوش حالت میں کھڑا یہ بحری بیڑا انڈس کوئین ہے جسے نواب آف بہاولپور نے اپنے پیر و مرشد سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید کو تحفے میں دیا تھا، جسے راجن پور اور رحیم یار خان کے مابین مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور جب یہ جہاز دریا سندھ میں سفر کرتا تو گویا ایسے لگتا جیسے ایک جہاز نہیں بلکہ ایک شہر تیرتا ہوا سفر کر رہا ہو. اس جہاز پہ اونٹ آتے تھے، اس جہاز پہ گاڑیاں آتی تھی، اس جہاز پہ مال آتا تھا. یہ پورا جب یہ چلتا تھا تو ایک شہر سا آباد ہوتا تھا. اس میں مجھے یاد ہے اس میں کنٹین ہوتی تھی، اس میں کھانے پکتے تھے، اس میں 2-3 بلڈنگز ہوتی تھی خواتین کے لیے علیحدہ، اس میں چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے تھے فیملیز کے لیے الگ، گاڑیوں کے لیے الگ. اب یہ چل رہا ہوتا تھا تو پورا شہر چل رہا ہوتا تھا. 90 کی دہائی میں انڈس کوئین کو حادثاتی طور پر آگ لگ گئی تھی، جس کے بعد اسے کوٹ مٹھن میں دریائے کنارے لا کھڑا کر دیا گیا. دریا سندھ کے کنارے ٹھہرے انڈس کوئین کو جو بھی دیکھنے کے لیے آتا ہے اپنے بزرگوں سے اس جہاز کو چلنے اور دریا میں سفر کرنے کے دوران لازوال دستانے سناتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ کاش اس جہاز میں وہ بھی سفر کر سکتے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم راجن پور سے چاچا شریف تک اسی جہاز پر سفر کرتے تھے. ہم نے یہاں کا آپ کوٹ مٹھن سے چاچنے کا سفر کیا تھا، بہت ہی لطف اندوز ہوئے تھے. حکومت کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ فعال کیا جائے، بے نظیر برج پر اس کو چلائیں یا دریا میں چلائیں. انڈس کوئین 3 منزلوں پر مشتمل ہے، جبکہ جس وقت یہ دریا سندھ میں چلتا تھا تو 400 افراد کو سفری سہولیات فراہم کرتا تھا، جبکہ جہاز کے اندر ریسٹورنٹ سمیت دیگر سہولیات بھی موجود تھی اور حکام کی عدم توجہی کے باعث اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں. جہلم کا سب سے بڑا سرکاری پارک طویل عرصے سے بند ہونے کے باعث شہری تفریحی سہولیات سے محروم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں بابر حسین. جہلم کا واحد سرکاری پارک زو علی کا شکار ہو گیا. انتظامیہ نے واحد سرکاری پارک کو بند کر دیا. جہلم کے شہری سستی تفریح سے محروم ہو گیا. پارک میں گھاس کو اور پودوں کو آگ لگائی جا رہی ہے. انتظامیہ اس سے لا علم ہے. پارک کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارک کو بند کر دیا گیا ہے. جہلم کے شہریوں کو مطالبہ ہے کہ اس پارک کو فی الفور آپریشنل کیا جائے. دیکھیں جی، یہ جگہ بچوں کے انجوائے کے لیے اور جب چھٹی ہوتی ہے اچھے لوگ ادھر گھومنے پھرنے آتے ہیں، تو جہاں پہ عمران خان صاحب اور زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں اور باقی چیزیں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، تو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ چلو ہمارا جہلم اس میں ایک اچھی جگہ ہے، اس کو بھی کچھ انتظام اس کا اچھا کیا جائے. ہماری چھٹیاں ہیں تو یہ ہم ادھر آئے ہیں انجوائے کے لیے. یہ پارک انہوں نے بند کیا ہوا ہے، سارے سلائڈز بند ہیں. ہماری بھی چھٹیاں ہیں، ہمیں بھی انجوائے کے لیے جگہ چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ یہ پارک کھولا جائے تاکہ ہم آ کے انجوائے کریں. جہلم کے اس واحد سرکاری پارک کو کھنڈر بنانے میں انتظامیہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پرائیویٹ بندے کو ٹھیکہ دے کے یہاں پہ پارک کو برباد کیا جا رہا ہے اور پارک کو بند بھی کر دیا گیا ہے. یہاں پہ جہلم کے شہریوں کے لیے جو سستی تفریح ہے وہ بھی چھین لی گئی ہے. اس کو فی الفور ٹھیک کیا جائے اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس پارک کو آپریشنل کیا جائے. کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سردیوں کی خاص سوغات بھی پہنچ سے دور ہو گئی. آزاد کشمیر میں خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. غلام مرتضی کی رپورٹ.
آزاد کشمیر میں موسم نے انگڑائی لی تو خشک میوہ جات کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا. ہر جانب شہری اپنی فیملی کے لیے یہ نایاب تحائف خریدنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ سردیوں کے لیے یہ انمول تحفہ ہے، لیکن دوسری جانب شہری مہنگائی کے گلے شکوے کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں. جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال وہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ہر چیز مہنگی ہے، لیکن ڈرائی فروٹ نہ صرف مہنگا ہو گیا ہے بلکہ بادام آپ کو عام مارکیٹ میں نہیں ملے گا. شہری کہتے ہیں کہ غریب کی پہنچ سے یہ بھی دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے. وزیر اعظم تو بار بار دہراتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں، لیکن عوام کہتی ہے کہ گھبرانا تو نہیں لیکن قبر میں ہی اب سکون ملے گا. پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی منظر عام سے غائب. شہری کہتے ہیں سبزیوں پھلوں کے بعد اب خشک میوہ جات بھی غریب کی پہنچ سے دور ہونے لگے. غریب کی جو پہنچ سے اب ڈرائی فروٹ بھی جو ہے بہت دور چلا گیا ہے. ڈرائی فروٹ جو ہی سردیاں قریب آتی ہیں تو ڈرائی فروٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتے ہیں. کیمرہ مین شہزاد چپ کے ساتھ غلام مرتضیٰ، سچ نیوز، آزاد کشمیر. موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی خشک میوہ جات شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے. خریدار نہ ہونے کے باعث دکاندار بھی پریشان ہیں. عمران افضل کی رپورٹ. موسم سرما شروع ہوتے ہی شہری خشک میوہ جات کی دکانوں کی جانب رخ کر لیتے ہیں. خشک میوہ جات موسم سرما کی خاص سوغات ہے. یہ بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کا بانڈا بناتے ہیں، اس کا حلوہ بناتے ہیں، حلوہ بنا کے بچوں کو کھلاتے ہیں. طاقت والی چیزیں ہے یہ سردیوں میں کھلانی چاہیے بچوں کو. یہ بچوں کے لیے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، طاقت کی چیز. یہ چیزیں جو لے کے جا رہے ہیں آدمی نہیں پہنچ سکتا، غریب آدمی نہیں کھا سکتا. اس کے لیے حکومت کے گزارش ہے جو اس کا ریٹ کم کیا جاوے. خشک میوہ جات کی دکانوں پر خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے. مہنگائی کی تازہ ترین صورتحال میں ڈرائی فروٹ کی دکانیں ویران نظر آ رہی ہیں. یہ جو ہم کوٹا بلوچستان سے سامان علاقوں سے لے کے آتا ہے، یہاں اس کا ریٹ اب ہی بڑھ جاتے. وہاں کوئی مشکلات ہے، کوئی وہاں مال صحیح نہیں دے رہے، کوئی بارڈروں کا مسئلے پڑتا ہے، تو اس لیے ہم وہاں سے لے کے آتے. پھر رستوں پہ خرچے یہاں ہم پہنچا کے نا وہ ہلکا بادام وغیرہ بھی 600-800 پہ پہنچ جاتے. موسم سرما شروع ہوتے ہی ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دکانوں پر خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے. عوام اور دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کو کم کیا جائے. کیمرہ مین رانا محمد ابوذر کے ساتھ رانا عمران افضل، سچ نیوز، چشتیاں. ڈیرہ غازی خان کے لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا راج ہے. سفید پوش طبقے کے لیے بھرم رکھنا بھی مشکل ہو گیا. محمد علی میرانی کی رپورٹ. غازی خان سردیوں کی آمد ہے. سردیوں سے بچنے کے لیے لوگوں نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا، لیکن ہے مہنگائی نے لوگوں کا یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا. سفید پوش انسان کا بھرم یہاں پر رہ جاتا تھا، لیکن عوام اب یہاں بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے. 100-200 روپے کے لوگ غریب عوام پا سکتے اور گزارا کر سکتے. اس سال بہت مہنگائی تھی کہ لنڈے بازار بہت مہنگی ہے، 1000 کے 800-1200 دیتی کی. دوسری جانب دکاندار کا کہنا ہے کہ ہمیں اچھے سے مال مہنگا مل رہا ہے تو ہم بھی مہنگا بیچیں گے. جیسے مہنگے لے کے آئے ہیں، بے روزگاری ہے، ہم لوگ اسی کا وسیلہ بناتے ہیں. خان صاحب سے یہی اپیل ہے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کریں. آپ ملتا ہے اور ہم بھی مہنگا کہتے ہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے ہم بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھو عوام اور دکاندار دونوں مہنگائی سے پریشان، دونوں مہنگائی کا رونا روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں روحانی بزرگ کے سالانہ عرس کے موقع پر بیل دوڑ کا مقابلہ کروایا گیا. بیل دوڑ میں 50 سے زائد بیلوں نے حصہ لیا. رپورٹ کر رہے ہیں سلطان سدھو. ٹوبہ ٹیک سنگھ نواحی گاؤں 321 گابے میں روحانی بزرگ پیر پٹھان کے سالانہ عرس کے موقع پر بیل دوڑ کا زبردست مقابلہ کروایا. بیل دوڑ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی. بیل دوڑ مقابلہ شروع ہوا تو ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے. بیل دوڑ مقابلے میں پنجاب بھر سے 50 سے زائد بیلوں نے حصہ لیا. پھے بیلوں نے پنجال میں آنے سے پہلے زمینداروں سے زور آزمائی بھی کی. بیل دوڑ کے دوران ڈول کی تھاپ پر مختلف آوازوں سے جوش دلانے کے دلچسپ مناظر بھی دیکھنے کو ملے. 3 روزہ جاری رہنے والے میلے میں رنگا رنگ پروگرام پیش کیے گئے جسے شائقین نے خوب سراہا. بیل دوڑ مقابلے میں جیتنے والے مالکان کو انعامات سے نوازا گیا. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ. کسان بورڈ چنیوٹ نے حکومت سے گندم کی قیمت 2000 روپے فی من اور گنے کی قیمت 300 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا. جو صورتحال ہے ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے جس کی 80% آبادی زراعت کے ساتھ ہے کہ گندم کی قیمت کو متعین کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے 2000 روپے فی من،
تاکہ کسان گندم کاشت کریں اور یہ ایک زرعی ملک ہے، گندم باہر سے نہ منگوانی پڑے۔ ٹنڈو جام میں ہیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 35 دیہاتوں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ ایس ڈی او ہیسکو عبداللہ میمن نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹنڈو جام کے مختلف دیہاتوں میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 35 دیہاتوں کی بجلی منقطع کر دی۔ آپریشن کے دوران مختلف علاقوں سے ٹرانسفارمر بھی اتار لیے گئے۔ اس موقع پر ایس ڈی او عبداللہ میمن کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، عوام قانونی طریقے سے میٹر لگوائے۔ صوبائی وزیر بہبود آبادی کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر کی جانب سے شاہکوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ لیاقت بھٹی کی رپورٹ۔ منسٹر پاپولیشن کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد کی زیر صدارت گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول شاہکوٹ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں نے پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی اور کرائم کے متعلقہ شکایات سمیت سماجی مسائل پر شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر صوبائی وزیر اور ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے شہریوں کی شکایات انتہائی تحمل سے سنی اور ان کی تعمیل کے لیے موقع پر متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں صوبائی وزیر نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ، ڈی پی او ننکانہ اسماعیل کھاڑیک اور اسسٹنٹ کمشنر شاہکوٹ صبا سحر کے ہمراہ سہولت بازار شاہکوٹ کا بھی دورہ کیا اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا اور خریداری کے لیے آئے ہوئے شہریوں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ آٹے چینی کی یومیہ فروخت اور قیمتوں کا جائزہ لیا اور کرونا SOPs کو چیک کیا اور بہترین انتظامات پر انتظامیہ کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف اور فرانسیسی صدر کی جانب سے متنازع بیان پر ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ حرمت رسول پر جان بھی قربان، گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف شہر شہر عاشقان رسول سراپا احتجاج۔ عمرکوٹ میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف شہریوں نے تھر بازار سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے گستاخی رسول کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کے زیر نگرانی ضلع کونسل ہال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیرت کانفرنس میں معاون خصوصی برائے اطلاعات، اعلیٰ افسران سمیت علماء کرام اور مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عدنان شاہد کی رپورٹ۔ انتظامیہ نے ضلعی کونسل ہال پشاور میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سیرت کانفرنس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور آج کے دور کی مناسبت سے موازنہ کیا۔ فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں جو رحمت للعالمین خاتم النبیین کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، جو فرانس میں ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو شخص، جو عظیم ہستی اس دنیا کے لیے رحمت بن کر اتری، جس کی بدولت یہ دنیا، یہ عالم بنے، ان کی شان میں گستاخی کر کے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جی یہ تو آزادی اظہار رائے ہے۔ یہ کسی صورت آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر عمل کر کے ہم اقوام عالم میں بہتر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعات جتنی بھی ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کو اور قریب لا رہے ہیں اور ہم دنیا کے ہر فورم میں اس پہ مخالفت بھی کریں گے اور جہاں تک ہم ہو سکے ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح لوگوں کے خلاف ہم جو ہے UN لیول پہ اور انٹرنیشنلی ان کی ہم مذمت بھی کریں اور ان کو ہم کم از کم یہ بتا سکیں کہ آپ جو ہے نا رائٹ آف جو سپیچ ہے اس میں آپ کسی کے مذہب یا کسی کے پیغمبر کے بارے میں جو ہے نا وہ نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں طلبہ نے نعت مقبول بھی پڑھی اور حاضرین سے داد وصول کی۔ کیمرامین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف چوک قریشی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سمیع اللہ کی رپورٹ۔
چوک قریشی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے بیان کے خلاف چوک قریشی چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں تاجر اتحاد سول سوسائٹی اور شہریوں نے شرکت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور فرانسیسی سفیر کو اپنے ملک سے نکالا جائے اور ہمارے سفیر کو فرانس سے واپس لیا جائے اور جو فرانس کی تمام اشیاء سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تمام دکانداروں کو ہم نے التجا کیا ہے، انہوں نے سب کا بائیکاٹ کر دیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تاجر اتحاد کے صدر ابو ذر شاہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بے دخل کر کے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں۔ انہوں نے فرانسیسی ایشیا کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، چوک قریشی۔ جیکب آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے قومی شاہراہ بلاک کر کے ڈی ایچ او کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دوست محمد کی رپورٹ۔ آباد کی لیڈی ہیلتھ ورکر مطالبات کے حقوق اور ڈی ایچ او کی ناانصافیوں کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئی۔ احتجاجی مظاہرہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے مرکزی بشرا آرائیں کی قیادت میں کیا گیا۔ مظاہرین نے جمالی باغ کے مقام پر قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ شاہراہ بلاک ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل ہو، شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ڈی ایچ او کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مرکزی رہنما نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے ڈیفرنس بل اور دیگر جائز مطالبات پر ڈی ایچ او احمد وقت زکرانی بھاری رشوت طلب کر رہا ہے، جو سراسر نا انصافی ہے۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آنے والے پولیو مہم کا مکمل بائیکاٹ کر کے ڈی ایچ او آفس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ کیمرہ میں نیا سمرو کے ساتھ دوست ملا شاری، سچ نیوز جیک آباد۔ فاروق آباد میں پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ کے زیر اہتمام سچا سودا گردوارہ میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاحت کے فروغ پر روشنی ڈالی گئی اور گردوارہ کے اطراف پارکس، ہوٹل سمیت دیگر منصوبوں پر غور کیا گیا۔ سید سخی حسن کی رپورٹ۔ پنجاب ٹورزم فار اکنامک گروتھ کا سچا سودا گردوارہ کی طرف سیاحت کے فروغ لیے بڑا اقدام۔ گردوارہ سچا سودا کی زمین پر پارکس اور ہوٹل سمیت مختلف منصوبے زیر غور ہیں۔ اس علاقے میں گردوارہ سچا سودا کی بہت سی زمینیں خالی پڑی ہیں، جس میں انسٹیٹیوٹ فار آرٹ اینڈ کلچر کے تحقیق پر بین الاقوامی باغ بھی لگایا جائے گا۔ گردوارہ سچا سودا صاحب یہاں بابا نانک کے قدم مبارک پڑے تھے، تو یہ ایک پاک دھرتی ہے سچا سودا۔ اس کو اگر ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ کیا جاتا ہے، جیسے جناب پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، پاکستان میں بزنس آئے، اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہاں کوئی اچھے پارک بنتے ہیں، اچھی ہوٹل بنتے ہیں، کیوں جیسے ابھی بابا نانک کی 550ویں برسی تھی، تو یہاں ادھر امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے بہت سارے جو سکھ حضرات آئے تھے، ان کو رہائش کا بہت پرابلم تھا۔ اگر یہاں اچھے ہوٹل بنتے ہیں، اچھی جگہ بنتی ہیں، تو ان کا رہنے کا پرابلم بھی ختم ہو جائے۔ اس حوالے نال جی بالکل اسی کسی نو بھی انہاں تمام جگہ دے اوتے نہ قبضے دی اجازت دیاں گے، اور جڑے قبضہ آلریڈی کیتے ہے بھی ہے وہ بالکل تسی سانو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، تے میں تانوں یقین دوانا وا کہ اسی قبضہ چھڑا کے تانوں واپس کراں۔ ایک کمیونٹی کی بڑی تعداد سچا سودا آتی ہے، جنہیں رہائش کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اگر اس مقام پر ہوٹل بن جاتا ہے تو اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ آنے والے سکھ مذہب کے ارکان کو بھی سہولت میسر آئے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید سخی حسن شاہ، سچ نیوز، فاروق آباد۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔